اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جلے۔ تمام دیکھنے والے پیارے بچوں، آج ہم ایک خاص پروگرام کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا رہے گا نشہ اور اس سے کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خالی جسمانی طور پہ نہیں بلکہ انسان کے نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ خالی سوسائٹی سے ہی نہیں، تعلیم سے دور ہو جائیں گے، فیملی سے دور ہو جائیں گے، آپ بالکل دنیا سے الگ ہو کے رہ جائیں گے۔ لہٰذا آج ہم اور آپ کے بیچ میں ان مدعوں پہ، ان خاص مدعوں پہ بات کرنے کے لیے ہم اور آپ کے بیچ ایک خاص مہمان یہاں تشریف فرما ہے، محترم جناب حجت الاسلام شیخ محمد محسن علی، عربک ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول ہرداس پہ، اور آپ کا ہمیشہ ایک استاد کے مد نظر ہمیشہ جو ہے اس سلسلے میں آپ پیش رہے ہیں، اور آپ جو ہے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے کافی حد تک اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ یہاں پہ تشریف لائے، اس کے لیے ہم بہت ہی آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس دو چار آج کے اہم موضوع ہے کہ اس میں سے خاص کر جو ہے نشہ، جو آج بہت کئی قسم کے نشے ہیں، بالکل اسکولوں کے اندر ہم ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، بچے اس میں انوالو ہو رہے ہیں، بچے متاثر ہیں۔ تو ہم خاص طور پر جو ہے ہر دین میں جو ہے یہی اصول پایا گیا ہے کہ نشے سے انسان کو دور رہنا ہے۔ تو دینی نقطہ نظر سے جو ہے نشاور چیزوں کے لیے جو ہے قرآن اور روایت میں کیا بیان ہوا ہے، اس پہ تھوڑا سا اپنا یہ دے دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں اب جناب علی اور آپ کے وہ افراد جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اس کے آپ تمام کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمام بچوں کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم اور جلے عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو غور سے سنیں گے، اور اس پروگرام میں جن نکات کو ہم انشاءاللہ دینی نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ان نکات کے اوپر غور و فکر کر کے ان نکات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے میں کوشش کریں گے۔ جناب دانش صاحب، قرآن کریم کی متعدد آیات میں ان موضوعات کی طرح اشارہ ہوا ہے، لیکن قرآن کے اندر اور روایات کے اندر براہ راست چرس یا افیوم یا شراب یا ہیروئن یا شیشہ ان کا نام تو نہیں آیا ہے، بے شک لیکن کلیات قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں قرآن کی دو آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ہمارے ناظرین بھی ان قرآن کے اندر دقت کریں، ان قرآن کے الفاظ کے اندر غور و فکر کریں، اس لیے کہ قرآن کریم غور و فکر کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ خدائے متعال نے اس آیے کے اندر تمام انسانوں کو، تمام خصوصاً مؤمنین کو رجس سے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک دو مصادیق کا خدائے متعال نے مصداق کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک مصداق ہے جو انسانی عقل کے اوپر تاثیر کرتی ہے، اسے انسانی عقل سے سوچنے کی اس قوت کو وہ برطرف کرتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے والخمر، شراب، جو انسان اگر پی جاتا ہے تو وہ اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ قرآن نے مومنین کو اس عمل سے بچنے کو کہا ہے، اور اس عمل کا نام دیا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے۔ یہ خدائی اور ایک انسان جو موفقیت کی طرح، کامیابی کی طرح جانا چاہتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ
معاشرے کے ان برے افراد کا کام ہے جنہیں ہم کہتے ہیں شیاطین. بے شک. شیاطین کا کام ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس آیت کے اندر انسانوں کو منع کیا ہے. دیکھیں نا، اگر ایک انسان ذہنی اعتبار سے اس کا ذہن، اس کی وہ قوت تفکر اگر زائل ہو جاتی ہے تو وہ خدا کے راستے میں، خدا کی مسیر میں حرکت نہیں کر سکتا ہے. دینی اعتبار سے بھی وہ شخص کیا ہو جاتا ہے، ایک صفی ہو جاتا ہے، افلاس کا شکار ہو جاتا ہے وہ شخص. اسی لیے خدا ان مومنین کو پسند نہیں کرتا ہے جو اس طرح کے. دوسری آیت ہے قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ایک فارمولہ ہے قرآن کا، کلی ایک اصول ہے. یہاں پر خدا متعال چرس، افیوم وغیرہ یا جو چیزیں نشاور چیزیں ہیں، شراب ہے، ہیروئن ہے، جو چیزیں ان کو پینے کے بعد ایک انسان ہم عقلی طور پر وہ مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے، افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، روحی اعتبار سے بھی. پھر وہ بچہ معاشرے کے اندر اس کا کوئی نہ عزت رہتی ہے، نہ اس کے ماں باپ کی عزت رہتی ہے. پوری طرف سے وہ انسان ہم دینی فرائض پہ عمل نہیں کر سکتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اوپر پڑھائی کرنے میں وہ پڑھ نہیں سکتا ہے. معاشرے میں اس کو بری نظر سے دیکھیں گے، سوسائٹی میں اس آدمی کو بیٹھنے نہیں دیں گے. تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری روایات ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر ہے کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے وہ قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں حرام ہے. اسی طرح قرآن کے اندر ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، آپ کے لیے اچھی چیزوں کو حلال کر دی گئی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث اور بری چیزیں ان میں سے بارز ترین اس کا مصداق خمر ہے، شراب ہے، اور یہ افیوم وغیرہ یا چرس وغیرہ ہیں جنہیں قرآن نے اور حدیث کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے. اسی طرح روایات میں ہے کہ اجتنبوا کل مسکر، انسان کو ہر مسکر سے جو انسان کے عقل کو زائل کرتی اس سے بچنے کو کہا ہے. فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ مسکر ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ شراب، نشہ، یہ سب چیزیں ہر برائی کی جڑ ہے. جو انسان چرس میں یا شراب میں ملوث ہوتا ہے تو وہ ہر برا کام کرتا ہے. جو انسان کی عفت سے اور عزت سے تعارض رکھنے والا کام وہ شخص کرتا ہے، وہ کبھی گھر کے اندر ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا، بہترین، وہ اپنے ٹیچر کا احترام نہیں کرے گا، وہ اپنے کلاس کے اندر جو اس کے ہم کلاسز ہیں، کلاس کے اندر جو دوسرے طالب علم ہیں ان کا احترام نہیں کرے گا. تو وہ ہر بری چیز کو انجام دے گا، ہر اچھے کام سے وہ دور ہو جائے گا. تو یہ کلی طور پر بہترین بات ابھی پیارے بچوں جو ہے ہمارے استاد صاحب نے، استاد محترم نے یہاں پہ بیان کی. یعنی کہ نشے سے انسان کا جو ہے عقل زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کا اپنے ذہن پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، میں کہاں سے ہوں. تو اس کا عقل جو ہے تقریباً اشارتاً یہی مجھے اخذ ملا کہ شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. شیطان کوئی دوسری چیز نہیں ہے، انسان کا ذہن جو ہے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس پہ آپ کا جو پیدا کرنے والا، آپ کا کنجوخ ہو، آپ کا خدا ہو، آپ کا جس چیز کو بھی آپ خدا مانتے ہو، وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. اس کام کو انجام دینے والے کو شیطان کہا جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے شیخ صاحب کے بات سے ایک اخذ بالکل یہاں پہ نکل کے آتا ہے کہ انسان اگر نشے کی طرف جائیں گے، اگر نشہ کرے گا انسان، تو انسان کو کچھ پل کے لیے کچھ لذت حاصل ہوگی، لیکن اس لذت کے بعد بہت سارے نقصانات آپ اور ہمارے بیچ میں نظر آئیں گے. آپ کو اپنا جو ہے مستقبل آپ خطرے میں ڈالیں گے. آپ یہاں قرآن اور حدیث کے نظر میں بھی یہاں پہ آغائی شیخ صاحب نے بہترین طریقے سے بیان کیا گیا کہ اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ جو ہے جو ہی آپ اس کی طرف جاؤ گے تو آپ ہر کسی نیک کام سے دور ہو جائیں گے. تو استاد محترم ایک چیز یہاں پہ مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی طرف لوگ کیسے جاتے ہیں، کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سے علل اور اس میں بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ مختلف بچوں کو اگر آپ سوسائٹی کے اندر اگر اس کو زمینی سطح پر اگر ایک بررسی کریں گے کہ یہ بچے کیوں مبتلا ہو گئے اس مرض میں
اس جان لیوا بیماری میں کیسے مبتلا ہو گئے. تو بچے سب سے پہلے تو ان کی سوسائٹی کے اندر یا ان کے ماں باپ کی نگرانی نہیں ہونا، 24 گھنٹے بچوں کو اپنے حالات پہ چھوڑ کے رکھنا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے ماں باپ کا اگر بچوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو، ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہو کہ ہمارے بچے کس سوسائٹی کے ساتھ، کن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگر یہ خبر نہ ہو ماں باپ کا، تو بچے ممکن ہے خدا نخواستہ ایسے بچوں کے ساتھ ان کی سوسائٹی میں ان کا بیٹھنا اٹھنا ہو جو اس مرض میں پہلے سے مبتلا ہوں. ایک یہ ہے. دوسری ہے جو بچے احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کو گھر کے اندر محبت وغیرہ نہیں مل جاتی ہے، گھر کے اندر جو محبت ان ماں باپ کو ان بچوں کو دینی چاہیے وہ محبت نہیں مل جاتی ہے، تو وہ بچے کیا ہو جاتے ہیں، بھگوڑے ہو جاتے ہیں، گھر سے غلط سوسائٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اپنے روح کی تسکین کے لیے، اپنے دل و دماغ کی تسکین کے لیے وہ ایسے جرائم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایسے مرض کے اندر، اس جان لیوا بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کے اندر بہت سارے بچوں کو ماں باپ کا حد سے زیادہ پیار کرنا، زیادہ بچوں کو ماں باپ کا پیار ملنا، وہ بھی باعث بنتا ہے کہ بچے ان چیزوں کی طرح چاہیں. کیوں؟ ان کو ہمیشہ پیسے فراہم ہوتے ہیں، ہر جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فراہم ملتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے کہاں خرچہ کیا، کہاں نہیں خرچہ کیا. تو بچے یہ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے جو اہم وجہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہ سوسائٹی کا بہت اثر ہوتا ہے. میں اپنے تمام والدین سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان تمام ماں باپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظارت کریں، بچوں کے اوپر آپ بچوں کا خیال رکھیں، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ جاتا ہے. اور موبائل وغیرہ آج کل سوشل میڈیا جو ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے ہیں، وہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ بچہ ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ موبائل کے اوپر سوار ہو. ہمارے بچوں کی تربیت واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹا نہ کریں. بہت سارے خاندان بچوں کو ہم نے دیکھا جن کے ماں باپ ان بچوں کے اوپر ان کی نظارت نہیں ہوتی ہے، انسٹا کر اس کی باپ کی جگہ کو لے لیتا ہے، باپ کی کمیوں کو پورا کرتا ہے، ماں کی کمیوں کو. بچہ تربیت کو کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہاں سے سیکھتا ہے. تو ان جرائم کے اندر یا اس جان لیوا بیماری کے اندر وہ بچے مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت ساری علتیں تو ہم مختصراً یہیں پر اس سے بات کو اختتام کرتے ہیں. یہاں پہ بات بالکل استاد محترم نے ایک اچھا یہاں پہ بیان کیا کہ وجوہات اس میں سے بہت سارے ہیں، لیکن ایک وجوہات یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں دوستانہ تعلقات نہ ہونے کا ایک سبب بن سکتا ہے. کیونکہ دیکھو پیارے بچوں میں ایک چیز میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، سب سے زیادہ آپ کے لیے جو نیک چاہتا ہے، آپ بلا چاہتا ہے، وہ آپ کا والدین ہے. تو آپ کو کہیں پہ بھی ایسے کوئی چیز یا کوئی ایسے حالات آپ کے آس پاس ہونے لگے، آپ کو ایسا کچھ پتہ چلنے لگا یا آپ کے ساتھ ایسا واقعات اگر شروعات میں ہوا، تو یقیناً آپ اپنے والدین کے خبر میں یہ چیز لانی چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ ایسا مجھے دیا گیا یا مجھے کہا گیا، مجھے کرنے کو کہا گیا، کھانے کو کہا گیا. تو ان چیزوں سے جو ہے ایک صاف طور پر آپ کے والدین اس میں پوری طرح سے جانکاری کریں گے کہ کیا ہے. تو جو بھی آپ کے والدین آپ کے بارے میں کہیں گے اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، تو ایسے جہاں پہ بھی جس سوسائٹی میں بھی آپ کو لگے کہ یہ فعل غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو استاد آخری اس میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، اب سوسائٹی میں بہت سارے ہیں، تو ہم ایک اسکول کے مدعے پہ ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس چیز پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمارے استاد کا، والدین کا کیا اس میں رول رہے گا؟ بالکل جناب، بہت اچھا سوال ہے یہ کہ ہم جس فیلڈ کے اندر ہیں، ہاں، بچے کی تربیت کے لیے بھی دو فیلڈز ہیں یا گہوارے ہیں. ایک سکول ہے، ایک ماں باپ ہے، اور ایک وہ ماحول جہاں وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے. تو ہم اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کلاسز کے اندر جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم وہاں پہ درس پڑھانے جاتے ہیں، تو استاد اپنے بچوں کے ساتھ، جس طرح ہم ماں باپ کے بارے میں بھی کہا کرتے ہیں کہ بچے اور استاد کا یا بچے اور ماں باپ کا ایک رابطہ ہونا چاہیے، وہ دلی رابطہ جو ہے اس کو برقرار کرنا بہت ضروری ہے. جب اگر ہم
آپس میں محبت کو نہیں بانٹیں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ صمیمی نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک صمیمیت کا ماحول کلاس کے اندر فراہم ہونا چاہیے، ہم گھر کے اندر، ہم کلاس کے اندر، تو بچہ مانوس ہو جائے گا اپنے استاد سے، اور وہ جو استاد کرے گا اس کو، جس طرح گھر کے اندر ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ہے یہ، گھر کے اندر ماں جو بھی کرتی ہے وہ چھوٹا بچہ کرتا ہے۔ ہم آپ نے عام طور پر دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں جب نماز پڑھتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس صمیمیت، اس لیے کہ ماں بچوں کے ساتھ کس طرح رہتی ہے، ماں سے بچے کو سکون ملتا ہے۔ ماں جب ایک دن کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے باہر جاتی ہے تو بچے کے اوپر ایک غربت کا سما ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکول کے اندر بھی ہے، بچے استاد کو اپنے ماں باپ کی جگہ دیکھتے ہیں، ماں باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر ایک اس کا صمیمیت کا ماحول ہو تو استاد کا جو بیان ہوگا کلاس میں پڑھانے سے پہلے، پڑھانے کے بعد، یا کسی فری ٹائم میں استاد جب لیکچر دینے کے لیے جاتا ہے تو ان چیزوں کے مضرات کو اور ان سے بچنے کے لیے جو بچوں کو استاد بیان کر سکتا ہے، لیکچر دے سکتا ہے، اس لیے کہ بچے کے اوپر اس لیکچر کا اثر ہوگا۔ یہ کام ہم کلاسز کے اندر، سکول کے اندر کریں گے، اور عملی طور پر بچوں کو نمونے کے طور پر دکھائیں گے، دکھا سکتے ہیں کہ یا ویڈیو کی شکل میں، یوٹیوب آج فارم ہے کلاسوں کے اندر، آپ دکھا سکتے ہیں، تو بچوں کو دکھائیں کہ اثرات دکھائیں کہ چرس پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ایک جوان کیا ہو جاتا ہے، وہ گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت ریسپیکٹ نہیں رہتی ہے، وہ آخر میں اپنے آپ کو مار دیتا ہے یا معاشرہ اسے مار دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں استاد عملی طور پر اسے دکھا بھی سکتا ہے، یوٹیوب وغیرہ سے کچھ ویڈیوز اٹھا کر دکھا سکتا ہے۔ اور گھر کے اندر تو ماں باپ بچوں کے اوپر پریشر رکھیں، ان کا اہم رول ہے، کیونکہ ماں باپ اساتذہ سے زیادہ بچہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ گھر میں رہتا ہے، اکثر اوقات بچے کے ماں باپ کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بہت ذمہ داری ہے کہ بچے کو سمجھائیں، بچے کی پرورش دینی اقدار پہ کریں، ایمان کے بارے میں بتائیں، شراب کے مضرات، چرس کے مضرات، قرآنی آیات کو، اور گھر کے اندر دینی ماحول فراہم کریں۔ ان چیزوں کی طرح بچے کب جاتے ہیں؟ جب آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو، مذہبی ماحول نہیں۔ اس کا مطلب میں صرف ایک دینی رہنما، ایک مذہب، خاص مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مذہب ان چیزوں کو نکار دیتی ہے، نشے کو ہر مذہب، جھوٹ کو ہر مذہب، یہ کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ آپ جھوٹ کہاں پہ جا کر کہو گے تو سب کہیں گے یہ برا ہے، سچ کہاں پر بھی کہو گے تو سب کہیں گے اچھا ہے۔ تو ماں باپ کے اندر، ماں باپ گھر کے اندر ایمان، دین کی بات انشاءاللہ ایسی ہو۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ پہلے تو اتنا زیادہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر اس طرح کی اس طرح کے عمل کی طرح ہمارے بچے جا رہے ہیں تو ہم خدا متعال سے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے تمام کیا کہوں یہاں پہ ان ذمہ دار افراد سے بھی، یہ حکومت کے لیول پہ ہو یا ہمارے اداروں کے اس پہ بھی ہو، وہ لوگ اس کام کے اندر داخل، اور خصوصاً ہمارا جو ابھی یہ پروگرام جہاں پر ہم انعقاد کر رہے ہیں اسکول کی طرف سے، یہ قدم بہت مثبت قدم ہے، اس کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ ہمارے سی او صاحب اور ڈائٹ پرنسپل کا بھی ہم خصوصاً ہمارے سی او صاحب ڈائٹ پرنسپل کو بھی، ان کا بھی بہت بہت مشکور ہیں کہ اس پروگرام کو رکھا ہے، اور خدا متعال انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو ان رذائل سے دور رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے نشہ اور اس کے مضر اثرات پہ بہت بہترین آپ نے جانکاری فراہم کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے نشے کی انسان کو جب لت پڑ جائے تو کس طرح سے نقصان آپ کو پہنچ سکتے ہیں۔ نشہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ سگریٹ ہو، چرس ہو، چاہے آپ کے افیم ہو یا گانجا ہو یا شراب ہو، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے آپ کے استاد محترم اور آپ کے والدین جو بھی آپ کو ہدایت دیں گے اس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آنے والی زندگی جو ہے آپ کے خوشحال رہے، آباد رہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔